رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اس وقت رمضان المبارک کی مبارک بہاریں اور آخری عشرہ چل رہا ہے، اور تیزی کے ساتھ رمضان المبارک رخصتی کی طرف رواں دواں ہے، اور عید الفطر کی آمد ہے۔ یہ 5-6 دنوں میں اور ان 10 دنوں میں تقریباً بہت سارے ساتھیوں کی طرف سے بہت کثرت کے ساتھ، شدت کے ساتھ یہ سوالات آ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں اور اس تالہ بندی کے دور میں ہم عید الفطر کی نماز کا کیا کریں اور کس طرح اس کی ترتیب بنائیں۔ تو اس عاجز کو یہ بھی تشویش ہو رہی تھی کہ ابھی تو کافی وقت باقی ہے، اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے، اور دوسری بات عید الفطر کی آمد کی خوشی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی رخصتی کا بھی ایک غم ہوتا ہے۔ ابھی تو یہ پوچھنے کی ضرورت تھی کہ ہم شب قدر میں کیا پڑھیں، طاق راتیں کیسی عبادت کی جائے وغیرہ، لیکن بہرحال لوگوں کو ایک فکر یہ ہوگی کہ اس سال ہمیں اپنے گھر میں پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے۔ ایک نئی صورتحال سے اس وقت ہم دوچار ہیں عید الفطر کو لے کر، اس لیے لوگوں کو یہ سوال بہت زیادہ شدت کے ساتھ تھا۔ تو بہرحال آج یہ سوچا گیا ہے کہ اس عنوان پر تفصیلی بات کی جائے۔ کچھ پوائنٹس ہم نے نوٹ کیے ہیں، اس کی روشنی میں تفصیلی بات عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ عام حالات میں، نارمل حالات میں ہر سال جو ترتیب رہتی ہے، وہ عام حالات میں عید کی نماز کی اصل جگہ عیدگاہ ہے۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، عید کی نماز کی اصل جگہ عیدگاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ اور پوری لائف مبارک میں عیدگاہ میں ہی اس نماز کے پڑھنے کا اہتمام فرمایا ہے، سوائے ایک مرتبہ کے کہ جب عید بارش کے موقع پر آئی اور بہت زیادہ بارش تھی تو آپ علیہ السلام نے عیدگاہ کے بجائے مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کا اہتمام فرمایا۔ تو عیدگاہ کا اہتمام، اور اس میں بھی یہ بات ہے کہ وہ عیدگاہ کا آبادی سے باہر ہونا، آبادی سے باہر کی طرف ہونا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو عید کی نماز کا عیدگاہ میں اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً اور فعلاً ثابت ہے، لہذا نارمل حالات میں عید کی نماز کو گھر میں پڑھنا یہ سخت مکروہ ہے۔ لیکن اس وقت لاک ڈاؤن ہے، تالہ بندی ہے، اور یہ سوالات تو چوتھے لاک ڈاؤن شروع ہونے سے پہلے ہی لوگوں نے شروع کر دیے تھے۔ اب تو 31 ڈیٹ تک، 31 تاریخ تک گورنمنٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن مکمل طور پر اس کا اعلان ہو چکا ہے، اور ہمیں اس کا پالن بھی کرنا ہے، اس کے مطابق بھی چلنا ہے۔ پھر بھی زون کے اعتبار سے جو تقسیم کیا گیا ہے، تو گرین زون اور اورنج زون کے لوگ اپنے اپنے مقامی پولیس لوگوں سے اور اپنے بڑوں سے معلومات بھی لے رہے ہیں کہ اس صورتحال میں ہم کیا کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ حکومت اور گورنمنٹ کی جو ہدایات ہیں، انہی ہدایات کی روشنی میں ہم عید کو منائیں، عید الفطر کی نماز کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ مسلمانوں نے یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں رمضان آیا لیکن تمام اصولوں کی پابندی کا اہتمام کیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم اسی طرح عید الفطر میں بھی، تہوار کے موقع پر بھی اسی طرح ان اصولوں کی رعایت کریں گے، پابندی کریں گے کہ ہماری کسی حرکت یا عمل کی وجہ سے عید اور عید الفطر اور اسلام مسلمانوں کی بدنامی نہ ہو جائے۔ اس طرح ہم اس کا عید الفطر میں پورا خیال رکھیں گے، قانون اور پابندی کا پورا پالن کریں گے، اس کا النگھن اور اس کو توڑیں گے نہیں، اس کی رعایت کے مطابق ہم کام کریں گے۔ تو شرعی اصول کو بھی سمجھنا ہے اور ملکی قوانین اور ہدایات کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ چنانچہ ان نزاکت کی حالات میں اور اس کووڈ-19 اور کرونا وائرس کے دور میں اہم ترین ہدایت
سوشل ڈسٹینسنگ کی دی جا رہی ہے کہ معاشرتی فاصلہ رکھا جائے، چونکہ عیدگاہ میں تو بہت بڑا مجمع، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، اور عید میں وہی بات مطلوب بھی ہے کہ اس طرح اسلامی شوکت کا اظہار ہو اور بڑی تعداد میں لوگ دعاؤں کا اہتمام کریں، تو یہ مطلوب بھی ہے، عام حالات میں یہ مطلوب بھی ہے۔ لیکن اس بیماری کو لے کر چونکہ سوشل ڈسٹینسنگ اور معاشرتی فاصلہ رکھنا ہے، اس کی رعایت کرنا ہے، تو اب اس کی رعایت کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ بعض لوگ جو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی 4 لوگ اور 5 لوگ، وہ لوگ تو عید کی نماز وہ 4-5 لوگ مسجدوں میں ہی ادا کر لیں، عیدگاہ میں تو نہیں ہوگی۔ البتہ جس طرح 5 وقتہ نمازیں 4-5 لوگ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، تو اسی طرح عید الفطر کی نماز بھی وہ 4-5 لوگ مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کر لیں، اور ما بقیہ لوگ دوسرے لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیں، عید الفطر کی نماز کو گھروں میں پڑھ لیں، لیکن ہم سے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، اس کا ہم خوب خیال رکھیں۔ عید کی نماز کا حکم کیا ہے؟ عید کی نماز کا حکم کیا ہے؟ ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور احناف کے نزدیک عید کی نماز واجب ہے، اور شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک عید الفطر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور حنابلہ کے نزدیک عید کی نماز فرض کفایہ ہے۔ تو اس طرح ائمہ نے اس کا الگ الگ حکم ذکر کیا ہے۔ بہرحال اس لاک ڈاؤن کے دور میں، اس تالہ بندی کے دور میں، ایک جماعت تو 4-5 لوگوں کی محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لے، اور ما بقیہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز کا اہتمام کریں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں۔ جو شرائط جمعہ کی نماز کے ہیں وہی شرائط عید کی نماز کے بھی ہیں، لہذا جو لوگ اپنے گھروں میں جمعہ کا اہتمام کر رہے ہیں وہ عید الفطر کی نماز کا بھی اہتمام کریں۔ اس میں بنیادی شرط کہ شہر والے لوگ فنائے شہر، یعنی جو سبب ہوتا ہے شہر سے ٹچ ہوتا ہے، جو بڑی آبادی والی جگہیں ہیں جہاں جمعہ ہوتا ہے، تو جس محلے میں عام دنوں میں جمعہ ہوتا تھا اس محلے کے لوگ، اس بستی کے لوگ اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نارمل حالات میں جس بستی میں جمعہ نہیں ہوتا ہے اس بستی کے لوگ اپنے گھر میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں، عید الفطر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ جن کے محلوں میں عام دنوں میں، لاک ڈاؤن میں نہیں، عام ماحول میں جس بستی میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، بڑی تعداد ہے جس کی وجہ سے جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تو اب اس لاک ڈاؤن کے دور میں ان کے گھروں میں وہ عید الفطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شرائط وہی ہے جو جمعہ کی شرائط ہے، جس میں اہم ترین شرط یہ یاد رکھنی ہے، ہر گھر میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے اہم ترین شرط یہ یاد رکھنی ہے کہ امام کے علاوہ 3 لوگ ہونا ضروری ہے۔ امام ہو، اس کے علاوہ 3 لوگ ہو، تینوں مرد ہو، تینوں بالغ ہو، 2 مرد ہو 1 عورت ہو، یا 2 مرد ہو 1 مرد ہو 1 بچہ ہو 1 عورت ہو، اس طرح نہیں، 3 مرد ہو، تینوں بالغ ہو، امام کے علاوہ ہو، تو امام بھی بالغ ہونا ضروری ہے۔ گویا 4 بالغ مرد ہوں گے جس میں سے 1 امام اور 3 بالغ مرد ہو، یہ شرط پائی جائے گی تو ہی عید الفطر کی نماز ہوگی۔ تو 2 بنیادی شرط گھر میں عید پڑھنے کے لیے یاد رکھنا ہے۔ اس بستی کی مسجد میں اور بستی میں نارمل حالات میں جمعہ ہوتا تھا تو ہم اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھیں گے۔ دوسری اہم ترین شرط کہ امام بالغ مرد کے علاوہ 3 بالغ مرد مقتدی ہو تو گھر میں عید کی نماز ہو سکتی ہے، اس کا ہم خیال رکھیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ جمعہ میں اور عید کی نماز میں فرق کیا ہے۔ جمعہ کی نماز فرض ہے اور عید کی نماز واجب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک فرق یہ ہے کہ جمعہ کے لیے جو خطبہ ہوتا ہے وہ واجب ہے، جمعہ کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوگا، جبکہ عید الفطر کا خطبہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ جمعہ کا خطبہ واجب ہے، جمعہ کے لیے شرط ہے، اور عید الفطر کا خطبہ یہ سنت ہے۔ لیکن سنت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے نہیں آتا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جو میری سنت سے اعراض کریں، من رغب عن سنتی فلیس منی، جان بوجھ کر ہم کیوں سنت چھوڑیں؟ اس سنت پر عمل کرنا بھی بہت آسان ہے، جس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ تو پہلا فرق یہ ہوا کہ جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط اور واجب اور ضروری ہے، عید الفطر کی نماز کے لیے خطبہ سنت ہے، واجب فرض اور شرط نہیں ہے۔ نمبر دو، دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عید الفطر میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ یہ فرق بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم یاد رکھیں گے۔ اس سال زیادہ محنت اور وضاحت اس لیے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر گھر میں پڑھنا ہے، تو وہ ترتیب ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو پہلا فرق کیا ہوا؟ جمعہ کا خطبہ واجب ہے، عید کا خطبہ سنت ہے۔ دوسرا فرق کیا ہوا؟ جمعہ کی نماز میں خطبہ نماز سے پہلے ہوگا اور عید کی نماز میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوگا۔ یہ فرق ہوا۔ تیسرا فرق سمجھیے کہ جمعہ کی نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں ہوگی اور عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوگی۔ تیسرا فرق کیا ہوا؟ جمعہ کی نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں ہے، عید کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ اور علماء نے اس کی حکمت بھی ذکر فرمائی ہے کہ اذان اور اقامت تو بلانے کے لیے ہوتی ہے۔ آج اتنا بڑا مجمع، عید کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنے خوش ہو گئے کہ اب میرے بندے ٹرین ہو چکے ہیں، رمضان کی عبادتوں کے ذریعے ان کی طبیعت عبادت کی طرف راغب ہو چکی ہے، اب میرے بندوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میرے بندوں کی شان یہ ہے، میں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں، وہ میرے بندے بلا بلائے میرے دربار میں آتے ہیں۔ اس لیے عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے، بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عید اور جمعہ میں یہ تین فرق آپ کے سامنے آ گئے۔ خطبے کے تعلق سے یہ جو بات عرض کی گئی کہ عید کی نماز کا خطبہ سنت ہے، ہمیں جان بوجھ کر اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہو، چاہے وہ عید کا ہو چاہے جمعہ کا ہو، اس خطبے کا غور سے سننا، چپ رہنا واجب ہے۔ اس میں بات چیت نہ کریں، بچہ بات کر رہا ہے اس کو چپ بھی نہ کرائیں، اتنا خاموش رہنا، چپ رہنا، غور سے خطبے کا سننا واجب ہے۔ خطبہ دینا سنت ہے لیکن خطبہ سننا واجب ہے، لہذا گھر کے افراد اس کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 بالغ مرد ہیں، اگر گھر میں مستورات ہیں تو وہ بھی عید کی نماز میں شریک ہو سکتی ہیں، چونکہ ہر سال وہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ یا مسجدوں میں نہیں آتی ہیں، تو ان کو یہ طریقہ بتانے اور سکھانے کی زیادہ ضرورت ہے کہ اب ہر گھر میں ہوگی تو مائیں بہنیں بھی جڑے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مستورات اور گھر کی خواتین اور لیڈیز یہ بھی عید کی نماز میں شرکت کر سکتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کا طریقہ سیکھ لیں۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ اس تعلق سے سال گزشتہ کا اس عاجز کا عید کی نماز کا ایک مستقل ویڈیو، نماز کے طریقے کا مستقل ویڈیو ہے، جو ڈسکرپشن میں نیچے اس کی لنک دی جائے گی، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، یا ہو سکا تو آگے مختصر عید کی نماز کا طریقہ اس ویڈیو میں بھی ہم عرض کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ اگر مائیں بہنیں گھر میں ہیں، وہ عید کی نماز میں شریک ہونا چاہتی ہیں تو شریک ہو سکتی ہیں، لیکن اگر سب محرم نہیں ہیں، نامحرمیت والے رشتے بھی ہے، تو کوشش یہ کی جائے کہ بیچ میں پردہ ہو اور عورتیں اور مستورات پردے کے پیچھے رہیں، پردے کا اہتمام ہو۔ بچے ہوں گے تو پہلے بالغ مرد کی صفیں، پھر بچوں کی صفیں، پھر عورتوں کی صفیں لگے گی، اس ترتیب کے ساتھ عید کی نماز ہوگی، لیکن کم سے کم 3 مرد ہونا ضروری ہے، زیادہ بھیڑ بھی ہم کو نہیں جمع کرنا ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر ایک ہی مرد ہے، 2 مرد ہیں، تو کوشش کر سکتے ہیں کہ پڑوس میں سے 1-2 ساتھی کو بلا لیں، زیادہ مجمع نہ ہو، بس نماز صحیح ہونے کے لیے 3 لوگ کافی ہیں، 4 لوگ ہو گئے، 5 لوگ ہو گئے، 6 ہو گئے، بس کافی ہے۔ تو اتنا مجمع مل کر عید کی نماز پڑھ سکتا ہے، عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد یہ وضاحت بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بہت
تیزی کے ساتھ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس سال لاک ڈاؤن میں ہمیں گھروں میں عید کی نماز پڑھنی ہے، تو اس کا ثبوت کون سی حدیث سے ہے؟ یہ کہاں سے بتا رہے ہیں کہ عید کی نماز گھر میں پڑھنا درست ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی یہ صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی آئی نہیں، صحابہ کے دور میں، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی نظیر ملنا مشکل ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیش آئی ہو۔ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ ایسی صورتحال جو ہمارے بڑوں نے پہلوں نے کبھی نہ پڑھی نہ سنی، اس طرح کی صورتحال سے اس وقت ہم دوچار ہیں۔ ان دنوں میں اور بطور خاص عید کے دنوں میں اللہ بہت دیتے ہیں اور دینے کا اعلان فرماتے ہیں۔ عید کی نماز کے بعد خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، انسانیت کے لیے، امت کے لیے مانگنے کا اہتمام کریں۔ تو بہرحال ایسی نظیر، اس کا ایگزامپل پہلے کبھی ملتا نہیں۔ ہاں اتنی بات ملتی ہے کہ بارش کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز عیدگاہ کے بجائے مسجد میں جا کر پڑھی۔ تو کیوں؟ بس بارش کی وجہ سے کہ اس میں کپڑے بھیگ جائیں گے، پانی سے پریشان ہوں گے وغیرہ۔ تو اب یہ لاک ڈاؤن جو کیا گیا ہے، یہ جو صورتحال اور سچویشن آئی ہے، یہاں صرف بھیگنے کا خطرہ نہیں ہے، جان اور عزت کا خطرہ ہے۔ اس بیماری سے جان کا خطرہ ہے، اور قانون کو توڑیں گے تو عزت کا خطرہ ہے۔ تو جب بھیگنے کے ڈر کی وجہ سے عیدگاہ سے مسجد میں جا سکتے ہیں، تو ہمارے علماء نے بتایا کہ اس مجبوری کے موقع پر، عام حالات میں نہیں، ابھی جان اور عزت کا خطرہ ہے، تو عید کی نماز اس مجبوری میں گھر میں پڑھنے کی گنجائش اور اجازت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ سمجھنی ہے کہ عید کی نماز کا وقت کیا ہے۔ عید کی نماز کا وقت، اس کا اسٹارٹنگ وقت وہ ہے جو اشراق کی نماز کا وقت ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد سے عید کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، جو زوال سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ تو ہم 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے تک بھی پڑھ لیں، الگ الگ گھروں میں الگ الگ ترتیب کے اعتبار سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بلکہ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ عید الفطر کی نماز میں وقت ہو جانے کے بعد تھوڑا ڈیلے کرنا، تاخیر کرنا، یہ مستحب ہے، بہتر ہے، تاکہ آنے والے تیار ہو کر اچھے سے فریش ہو کر آ سکے۔ تو تھوڑی تاخیر عید الفطر میں بہتر ہے۔ اور عید الاضحیٰ میں چونکہ کلیجی کا مسئلہ ہے، قربانی کا مسئلہ ہے، تو اس میں تعجیل بہتر ہے کہ جلدی نماز ہو جائے تاکہ اس کے بعد قربانی ہو سکے۔ تو یہ فقہا نے لکھا ہے کہ عید الفطر میں نماز میں تھوڑی تاخیر وقت ہو جانے کے بعد کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کے بعد ایک اہم مسئلہ کہ عید کی نماز تو پڑھنی ہے، لیکن عید کی نماز کی ترتیب کیا ہے، وہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی چلیے مختصراً عرض کر دیا جائے۔ سب سے پہلا مسئلہ نیت کا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں ارادہ کر لیں گے تو بھی کافی ہو جائے گا۔ زبان سے نیت کرنی ہے تو یا اللہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اور نماز پڑھا رہے ہیں تو پڑھ رہا ہوں کے بجائے پڑھا رہا ہوں یا امامت کرا رہا ہوں، یہ بھی بول سکتے ہیں۔ ہاں، اور اگر مائیں بہنیں پیچھے عید کی نماز پڑھ رہی ہیں تو خاص خیال رہے کہ امام صاحب ان کی امامت کی نیت کریں، ورنہ ان عورتوں کی نماز نہیں ہوگی۔ عورتیں اور لیڈیز اگر اس عید کی نماز میں شریک ہیں تو گھر کے امام صاحب اس کا خیال رکھیں کہ ان کی امامت کی نیت بھی ان کو کرنی ہے۔ تو یہ نیت ہو گئی، بہت آسان مسئلہ، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یا دل سے نیت کر لیں تو بھی کافی ہو جائے گا۔ اب عید کی نماز کا ایک طریقہ یہ اس طور پر جو عملی اعتبار سے ہوگا وہ پہلے سن لیں۔ یہ نیت کر لیے، اب اللہ اکبر کہہ کر ہمیں ہاتھ باندھنا ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم، لفظ ثنا نہیں پڑھنا، سبحانک اللہم سے جو ہم ثنا پڑھتے ہیں وہ پڑھنی ہے۔ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں، دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں۔ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کے بعد اب ہم نے ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رہے ہر 2 تکبیر کے درمیان 3 سبحان اللہ یا 3 اللہ اکبر کے بقدر گیپ ہونا بہتر ہے، جلدی نہ مچائیں۔
اللہ اکبر ثنا کے بعد 1، اللہ اکبر ثنا کے بعد 2، اللہ اکبر۔ تیسرے اللہ اکبر کے بعد اب ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب الحمد شریف، سورت، قرآن مجید کی تلاوت، رکوع سجدہ، 1 رکعت ہو گئی۔ دوسری رکعت شروع ہوگی، الحمد شریف، سورت، اب اس کے بعد دوسری رکعت کی زائد تکبیریں تلاوت کے بعد، سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑنا ہے اور پھر رکوع میں جانا ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ سمجھانے کے لیے ایک اور طریقہ سمجھیے، ایک اور بات سمجھیے۔ اگر یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ زندگی بھر عید کا طریقہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ مومن کو نماز کا طریقہ سکھایا جائے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے، لیکن چونکہ عید کی نماز سال میں 2 ہی بار آتی ہے اس لیے سکھا دی جاتی ہے۔ ہر عید کی نماز میں امام صاحب اعلان کرتے ہیں، تو ایک طریقہ اور دوسرے طریقے سے سیکھیے، یہ ذہن میں رہنے والی بات ہے۔ پہلا جو طریقہ ہے وہ پریکٹیکلی ہے تو وہ ذہن سے کبھی کبھار نکل جاتا ہے، یہ طریقہ ذہن میں انشاءاللہ رہے گا اور آپ دوسرے کو سکھا بھی سکتے ہیں کہ دیکھو عید کی نماز میں کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت ہے۔ فجر کی فرض نماز کتنی ہے؟ جس طرح ہم عید کی نماز کی فکر کر رہے تھے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا اللہ تعالی ہم سب کو اور مجھے بھی عید کی نماز جو واجب ہے اس سے اوپر کا درجہ فرض ہے، اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی فرض نمازوں کا بھی ویسا ہی اہتمام نصیب فرما دے۔ تو دیکھو فجر کی نماز میں کتنی رکعت ہے؟ 2، اور عید کی نماز میں 2۔ دونوں نمازوں میں فرق سمجھیے، فجر کی نماز فرض ہے، عید کی نماز واجب ہے۔ پہلا فرق کیا ہوا؟ فجر کی نماز فرض ہے اور عید کی نماز واجب ہے، یہ ایک فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ سمجھنا ہے کہ فجر کی نماز میں 6 ایکسٹرا زائد تکبیر، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق 6 زائد تکبیریں، فجر کی نماز میں زائد تکبیریں نہیں ہیں، عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ 2 رکعت دونوں جگہ سیم ہیں، 2 فرق ہے۔ پہلا فرق، عید کی نماز واجب، فجر کی نماز فرض۔ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں، فجر کی نماز میں زائد تکبیریں نہیں ہیں۔ اب دوسری بات سمجھیے، عید کی نماز میں کتنی رکعت ہے؟ 2۔ کتنی رکعت ہے؟ 2۔ پہلی رکعت اور دوسری رکعت، اس میں 2 فرق ہے۔ کتنے فرق ہے؟ 2 فرق ہے۔ عید کی پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں 2 فرق ہے۔ فجر اور عید کے 2 فرق، پہلی رکعت اور دوسری رکعت کے 2 فرق، یہ 4 باتیں جس کو سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ لائف ٹائم اس کو عید کی نماز کا طریقہ یاد رہے گا۔ پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں کتنے فرق ہے؟ 2 فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں زائد تکبیریں قراءت سے الحمد شریف سے پہلے ہیں، دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں سورہ فاتحہ اور تلاوت یعنی قراءت کے بعد میں ہیں۔ پہلا فرق کیا ہو گیا؟ پہلی رکعت کی 3 زائد تکبیریں قراءت اور تلاوت سے پہلے ہیں، دوسری رکعت کی 3 زائد تکبیریں تلاوت کے بعد ہیں۔ یہ ایک فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق سمجھیے، دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تیسری زائد تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنا ہے، پہلی رکعت میں تیسری زائد تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنا ہے، دوسری رکعت میں تیسری زائد تکبیر کے بعد بھی ہاتھ نہیں باندھنا ہے۔ قیام تو ہو چکا ہے، اب ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر بول کر وہ رکوع کی تکبیر ہے، اس کے ذریعے رکوع میں جانا ہے۔ تو 2 فرق سمجھ میں آ گئے۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیر تلاوت سے پہلے، دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد، پہلی رکعت میں
تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنا ہے، دوسری رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ یہ 4 فرق جس نے سمجھ لیے انشاءاللہ اس کو لائف ٹائم عید کا طریقہ کی نماز کا طریقہ انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ یہ سمجھیے کہ عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز میں اگر کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی واجب چھوٹ جائے، تو نارمل نماز میں جب کوئی مسٹیک ہوتی ہے، کوئی واجب چھوٹتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدے سہو کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سجدے سہو کرتے ہیں۔ تو ہر سال جب عیدگاہ میں نماز ہو تو اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر ایسی کوئی مسٹیک ہو گئی، ایسی بھول چوک ہو گئی، تو سجدے سہو نہ کرنے کی گنجائش دی گئی ہے کہ اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے، سب کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کون سا سجدہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے نارمل حالات میں عیدگاہ کی نماز میں سجدے سہو کو چھوڑنے کی گنجائش ہے، نہ کیا جائے۔ لیکن اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب ہم گھر میں پڑھیں گے، 5 لوگ پڑھ رہے ہیں، 6 لوگ پڑھ رہے ہیں، چھوٹا سا مجمع ہے، تو اب وہ علت، وہ ریزن، وہ کارن نہیں پایا جا رہا ہے۔ اور بہت چانسز ہے بہت سارے لوگ پہلی مرتبہ اس سال عید کی نماز پڑھائیں گے، وہ ان کا پہلا ایکسپیرینس، پہلا تجربہ ہوگا، پہلی کوشش، تو ہم سیکھ کر جائیں۔ اور اگر کوئی چوک ہو گئی تو پھر سجدے سو کرنا پڑے گا۔ مثلا 6 زائد تکبیریں جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر کسی نے تیسری تکبیر میں اللہ اکبر بول کر دوسری رکعت میں رکوع میں چلا گیا تو اس کی ایک تکبیر کم ہو گئی، تو اب اس لاک ڈاؤن میں اگر ایسی چوک ہو گئی جس سے سجدے سو ہوتا ہے تو اب اس کو سجدے سو کرنا پڑے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد 2 رکعت ہمیں نماز پڑھانی ہے، نماز کے بعد دعا کرنی ہے، خوب رو رو کر ان حالات کے لیے، انسانیت کے لیے، امت کے لیے، اس بیماری اور اس پریشانی سے نجات کے لیے، اللہ کی ناراضگی کے لیے۔ انعام کا دن ہے، خوب اللہ سے انعام مانگیں، مصیبت کو دور کروائیں۔ تو یہ نماز کا طریقہ ہو گیا، نماز ہو گئی۔ اب اس کے بعد خطبے کا مسئلہ سمجھیے، اوپر بات آ چکی ہے، خطبہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ کوشش کی جائے کہ ہم خطبہ دیں۔ خطبے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ دیکھو 2 خطبے جمعہ میں ہوتے ہیں، اس میں بھی 2 دینے ہیں۔ پہلے خطبے میں شروع میں 9 مرتبہ اللہ اکبر کہنا بہتر ہے، 9 مرتبہ اللہ اکبر۔ دوسرے خطبے میں 7 ٹائم، 7 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو پہلا خطبہ ہم کیسا دیں گے؟ ایک دم چھوٹا خطبہ جو ہر ایک انشاءاللہ دے سکتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اللہ اکبر 9 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر ایک بار تکبیرات تشریق پڑھ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ایک خطبہ ہو گیا، بیٹھ جائیں۔ 9 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ تکبیرات تشریق، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لیں، الحمد شریف پڑھ لیں، بیٹھ جائیں، ایک خطبہ ہو گیا۔ کتنا آسان ہے، سب کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوں، 7 ٹائم، 7 مرتبہ اللہ اکبر بول دیں، 1 مرتبہ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھ دیں، اور درود شریف پڑھ دیں، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دوسرا خطبہ بھی ہو گیا۔ اس طرح دونوں خطبے آپ بہت آسانی سے دے سکتے ہیں۔ پھر سے سن لیجئے، پہلے خطبے میں 9 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ تکبیر تشریق، اور اس کے بعد الحمد شریف پڑھ لو۔ دوسرے خطبے میں 7 ٹائم اللہ اکبر، 1 مرتبہ تکبیر اور درود شریف، اور ربنا آتینا آتی ہو تو وہ پڑھ لیں، یا جو دعا آتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک، وہ آتا ہو تو وہ انی کنت من الظالمین، وہ پڑھ لیں۔ یہ خطبہ ہو گیا۔ خطبے کے لیے ممبر کا ہونا، عصا کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ باتھ روم میں اگر وہ نہانے کے بیٹھنے کا اگر کوئی اونچی کوئی چیز ہے، گھر میں کوئی بھی اونچی چیز ہے، اتنی اونچی نہیں کہ پھر وہ پورے محلے کو نہیں بتانا ہے، گھر کے 5 لوگوں کو دیکھنا ہے۔ مسجد میں تو ممبر اس لیے ہوتا ہے کہ پورے مجمع کو دیکھنا ہے۔ تو ایسی کوئی اونچی چیز ہے، مان لیجئے 2 اینٹ لا کر اینٹ پر بھی کھڑے ہو گئے تو کافی ہو گیا، اتنی اونچائی گھر میں نماز کے لیے کافی ہے۔ عصا بھی ضروری نہیں ہے، ممبر بھی ضروری نہیں ہے، لہذا اس کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ خطبہ کیسے ہوگا، یہاں تو عصا نہیں ہے، ممبر نہیں ہے، مائک نہیں ہے، یہ سب کے بغیر بھی انشاءاللہ خطبہ ہو جائے گا۔
اگر کسی کو اتنا بھی نہیں آتا ہے تو اگر وہ خطبہ چھوڑ دے گا تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اتنی آسانی ہے تب تو دے دینا چاہیے۔ کوئی بھی مسلمان اتنا کر سکتا ہے، پھر بھی نہیں آتا ہو تو پہلے خطبے میں الحمد شریف، دوسرے خطبے میں درود شریف، یہ تو شاید ہر مسلمان کو آتا ہوگا، تو وہ اس طرح بھی اس سے بھی آسان کر کے ہم عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، خطبہ دے سکتے ہیں، کوئی اونچی جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ خطبے کے لیے کھڑے رہ کر دینا ضروری ہے، عربی میں دینا ضروری ہے، اردو کا بیان خطبے میں نہیں چلے گا۔ دعا جو ہوگی وہ نماز کے بعد ہوگی، خطبے کے بعد دعا نہیں ہوگی۔ اور اس وقت مسافر سے ملاقات سے بھی لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے، تو ہر سال جو عید کے موقع پر ہم گلے پڑتے ہیں، اس طرح 3 مرتبہ ٹھونک مارتے ہیں، اس سال اس کے بارے میں ہم یہ سب چیزیں نہ کریں۔ عید کی مبارکبادی دینا ثابت ہے، چونکہ خوشی کا موقع ہے، تو صحابہ رضی اللہ عنہم جب عید کی مبارکبادی ایک دوسرے کو دیتے تھے تو سیلیبریٹ ان الفاظ سے کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ آپ کے اور ہمارے رمضان المبارک کے اور سب اعمال کو قبول فرمائے، تقبل اللہ منا ومنکم، یہ ان الفاظ سے صحابہ سیلیبریٹ کرتے تھے۔ تو زیادہ گیدرنگ نہ ہو، فون پر میسیجز پر اس طرح دوسروں کو مبارکبادی دیں اور سادگی کے ساتھ عید منانے کی کوشش کریں۔ شرعی قانون کو بھی ہم نہ توڑیں اور ملکی قانون کی بھی رعایت کریں۔ اللہ عز و جل ہماری رمضان المبارک کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ان احکامات کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق عید کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں ایک بات اور یاد آ گئی کہ اگر کسی شخص کے لیے عید کی نماز کی شرط نہیں پائی جا رہی، مثلا ایسے دیہات میں رہتے ہیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے، یا شہر میں رہتے ہیں اور گھر میں 4 لوگ نہیں ہیں، 1-2 ہی لوگ ہیں، میاں بیوی 2 ہی لوگ ہیں، تو ظاہر ہے وہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو جن لوگوں کے لیے عید کی نماز نہیں پڑھنا ہے کسی وجہ سے، مثلا وہ گاؤں میں رہتے ہیں جہاں جمعہ ہوتا ہے تو عید نہیں ہو سکتی ہے، گھر میں 3-4 لوگ نہیں ہیں، امام کے علاوہ 3 زائد مرد نہیں ہیں، تو وہ لوگ کیا کریں؟ ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت، یا بہتر یہ ہے کہ اس دن 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے، چاشت کی نیت سے نماز پڑھ لے، لیکن خیال رہے اس میں 6 زائد تکبیریں نہیں ہوگی، چاشت کی نیت سے اس دن 4 رکعت وہ لوگ نماز پڑھ لیں۔ یہ عید کی نماز کے بدلے میں یہ عمل کر لیں، وہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ کون لوگ؟ جن کو عید کی نماز نہیں پڑھنی ہے کسی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ امید ہے کہ یہ عاجز لاک ڈاؤن کے تعلق سے جتنے مسائل عید کی نماز کے ہو سکتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔